ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ آج جمعہ ہمارا اس موضوع پر ہے کہ مقام اہل بیت جو ہے یہ ہر مسلمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن پاک کو سمجھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، ایسے اہل بیت کی ذات کو سمجھنا بھی ہر مسلمان پر لازم ہے۔ حدیث ثقلین ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کو سمجھنا قرآن کے بعد سب سے افضل ہے، اور اہل بیت کی شان قرآن میں ہے۔ اور اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ ریلیشن ہے، جو آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کا کنبہ ہے، آپ کا خاندان ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کی اولاد بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت میں کون کون داخل ہے، اور پہلے اہل بیت کی شان کیا ہے؟ تین چیزیں ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے۔ اہل بیت کی شان کیا ہے، اہل بیت میں داخل کون کون ہے، اور اہل بیت سے محبت ایمان کی کسوٹی ہے۔ اہل بیت وہ عظیم طبقہ ہے جو ہمارے نبی کا گھرانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہل بیت کی بار بار شان کو امت کے سامنے بیان فرماتے ہیں، اور امت کو بتایا، امت کے لوگوں، میرے گھرانے کا احترام تم پر لازم ہے۔ اب قرآن سب سے پہلے بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مودت اہل بیت، حضور علیہ السلام کے گھرانے سے محبت، اس پر یہ آیت سب سے مدلل آیت اور جامع آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ ان امت کے لوگوں کو بتا دیں، امت سے آپ کہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا اپنی زندگی جو میں نے تمہارے لیے کھپائی ہے۔ میں نے تمہارے لیے جو 23 سالہ دور نبوت میں قربانیاں دی، میں نہیں کہتا امت کے لوگوں مجھے اس کا صلہ دو۔ لا اسألکم علیہ اجرا، دوسری جگہ فرمایا لا اسألکم، میں تم سے صلہ نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا۔ ہم نبی کے رات کے رونے کا صلہ نہیں دے سکتے، نبی کا دن کو بازاروں میں گلیوں میں تبلیغ کے لیے پھر لوگوں کی باتیں سہ کر تشدد برداشت کرنا ہم صلہ نہیں دے سکتے۔ پیغمبر خود فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لا اسألکم علیہ اجرا، پیغمبر امت کے لوگوں سے کہہ دو قیامت کی صبح تک جو قرآن پڑھے گا وہ یہ آیت پڑھے گا اور اس کو ترجمے پہ غور کرنا چاہیے۔ آج سنیت کا بچہ اس آیت کو حفظ کر لے، اگر وہ سنی ہے، مسلمان ہے، اس آیت کو یاد کرے، اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو اس آیت کو صحیح طرح پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، سینے سے لگا لے گا، قیامت کے دن حضرت علی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اٹھایا جائے گا، حوض کوثر سے دھتکارا نہیں جائے گا۔ پوری حدیث ہے، دھتکارے کون جائیں گے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، آل رسول سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا دودھ کسی نے مسلمان اور سنی ماں کا پیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا اس کے جسم میں کسی اہل سنت کا خون ہو اور وہ آل رسول سے محبت نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔
ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لا اسألکم، پیغمبر آپ کہہ دیں ان کو، میرے اے امت کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے بازار عکاظ میں مار کھائی ہے، تمہارے لیے مطاف میں اوجڑی اپنے اوپر ڈلوائی ہے، تمہارے لیے ابو جہل کا سامنا کیا، طائف کی وادیوں میں پتھروں سے لہو لہان ہو گیا، کیسے گھر چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، کس طرح بدر میں اپنے جانثاروں کو لے کر نکلا، احد میں دندان بھی شہید کرا دیے، زخمی بھی ہو گئے، 27 غزوات میں جہاد کرتے ہوئے کلمہ اسلام کے لیے ہمارے آقا نکلتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، تشدد سہتے ہیں، لوگ ساحر کہتے ہیں، کاذب کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ قرآن متفرق آیات میں یہ سارے کافروں کے جملے بیان کرتا ہے، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، ساری میری قربانیوں کو دیکھنا، لیکن لا اسألکم، میں تم سے صلہ نہیں مانگتا اپنی قربانیوں کا، لیکن ایک تقاضا کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، میرے گھر والوں میں غلطیاں نہ نکالنا، میرے بچوں میں، میری بیویوں میں، میری اولاد میں، میری نسل میں غلطیاں تلاش نہ کرنا۔ الا المودۃ، آیت مودت ہے یہ، اور یہ محبت پیدا کرنے والی آیت ہے، اور اس آیت کو اللہ نے ہمیں بتایا کہ اگر نبی کی قربانیوں کو آپ مانتے ہیں نا، نبی کی تکالیف جو ہمارے لیے صحیح، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا راتوں کو مصلی پہ رونا آپ کو یاد ہے، ہمارے آقا کا مصلی پہ مسجد نبوی کے اندر بھی لمبا قیام کر کے رونا امت کے لیے آپ کو یاد ہے، اور دن میں گھوڑے کی پشت پہ جہاد کرنا آپ کو یاد ہے، تو آپ اتنا تو نبی کی قربانی کو مانیں کہ نبی کے حسین سے پیار کریں، نبی کے حسن سے پیار کریں، نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شان کو بیان کریں، نبی کے داماد چاہے عثمان ذو النورین ہوں، چاہے علی المرتضیٰ ہوں، نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، ان کا ذکر تو پیار سے کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، تو آپ نے نبی کی قربانی کو مان لیا۔ لیکن آج الا المودۃ، یہ مودت جو ہے اہل بیت سے، آل رسول سے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، آپ نے غدیر خم کے مقام پر جب خطبہ دیا، راوی حدیث ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، کتاب حدیث کی مسلم شریف ہے، وہ فرماتے ہیں، آگے راوی جو تابعی ہے وہ کہتا ہے کہ میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا، آپ بوڑھے ہو چکے تھے، میں نے ان کو جا کر کہا چچا جی آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے حضور علیہ السلام کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، آپ تو حضور کے ساتھ رہنے والوں میں سے ہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح حضور علیہ السلام کی کوئی خاص بات اور کوئی اہل بیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے بڑھاپے کے عالم میں، مسلم کی پوری حدیث ہے، غدیر خم میں جو حدیث ہے، ایک من کنت مولا کی ہے اور دوسری یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں یاد کر کے تمہیں پورا واقعہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیا اور یہاں سے مدینہ کے لیے چلے، ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور ایک تالاب پرانا سا تھا وہاں رک گئے، اور وہ تالاب خم کہلاتا تھا، وہاں آپ رکے، مکہ سے جاتے ہوئے مدینہ کی طرف، قریبی مکہ سے یہ وہ جگہ ہے۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فرمایا لوگوں
میں جس مقصد کے لیے آیا تھا جلدی چلا جاؤں گا. میں تمہارے اندر ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں. کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا. ہمیشہ رہنے والا کون ہے؟ ایک ذات. کون سی ہے؟ بس لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آپ نے کہا لوگوں یاد رکھو میں چلا جاؤں گا، میرے بعد تم بھی چلے جاؤ، تمہارے بعد والے بھی چلے جائیں گے، ان کے بعد والے بھی چلے جائیں گے. ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابھی تم مجھے دیکھ رہے ہو، ابھی تم میری زیارت کر رہے ہو، میرا دیدار کر رہے ہو، میری صحبت میں بیٹھے ہو. ابھی تم مجھے دیکھ کر اعمال کر رہے ہو. ایک وقت آئے گا تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد والے آئیں گے، پھر اس کے بعد والے آئیں گے تو کمزوری آتی چلی جائے گی. امت میں فرقے بھی بنیں گے، اختلافات بھی ہوں گے. میں تمہیں آج وہ بات بتاتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ کبھی نہیں ہوگے، تم بھٹکو گے نہیں. تم سے مراد صحابہ نہیں، صحابہ تو سامنے بیٹھے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے، امام بخاری کو اٹھائیں آپ. بخاری اعتراض کرتے ہیں ابو زرع پر، یحییٰ بن معین پر، فلاں پر فلاں پر. یحییٰ بن معین اعتراض کرتے ہیں، جرا اس کو بولتے ہیں، اعتراض کو جرا کرتے ہیں فلاں پر محدث پہ، فلاں محدث پہ. یحییٰ بن سعید ہے، وہ جرا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں فلاں پہ فلاں پہ. اب سارے محدثین، سارے بڑے بڑے شیوخ، جب محدث سامنے آئے گا، جب کوئی شیخ آئے گا، بڑا علامہ آئے گا، وہ اعتراض کریں گے، ان کا حق ہے. لیکن جب بخاری کے سامنے بھی، جب ترمذی کے سامنے بھی، امام مسلم کے سامنے بھی، جب یحییٰ بن سعید جیسے جرح کے امام کے سامنے بھی، جب علامہ ذہبی کے سامنے بھی، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، ہر ایک میں تنقید، جرح، اعتراض کرتے ہیں. یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ کھاتا ایسے تھا، یہ بولتا ایسے تھا، یہ کبھی جھوٹ بول جاتا تھا، یہ کبھی جو ہے سنت کے خلاف سو جاتا تھا، یہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ بھول جاتا تھا. یہ جرح کرتے ہیں. لیکن جب امام بخاری کے سامنے، امام مسلم کے سامنے، امام ترمذی کے سامنے اور بڑے بڑے ائمہ کے سامنے جب لفظ آتا کہ قال ابو ہریرہ یا فلاں صحابی، کوئی ایک صحابی کا نام بھی آتا تو سارے محدثین ایک دم اپنی زبان بند کر دیتے. بولنے والا کہتا حضرت آپ نے نیچے ساروں پہ جرح کی ہے، اعتراض کیا ہے، ان کی زندگی کو ٹٹولا ہے، صحابہ ہیں، آپ کیوں نہیں ٹٹولتے؟ آپ کیوں نہیں دیکھتے ابو ہریرہ کیسے تھے؟ آپ کیوں نہیں دیکھتے معاویہ کیسے تھے؟ آپ کیوں نہیں دیکھتے زید بن ارقم کیسے تھے؟ تو بخاری جیسا امیر المومنین فی الحدیث کہتا ہے، اے سنیو، اے مسلمانوں، تم ساری دنیا پہ تنقید، جرح کر سکتے ہو لیکن صحابہ پہ نہیں کر سکتے. صحابہ پہ جرح کرو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. کیونکہ صحابی کے لیے خالی نبی کو دیکھنا ہی کافی ہے، زیارت رسول ہی کافی ہے. آپ کا ملک کا بادشاہ قانون بناتا ہے، صدر ملک، کہ مجھے استثناء حاصل ہے، کوئی کیس نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ جب اس میں جرح نہیں ہو سکتی، یہ ملک کا صدر ہے، اور جو ہمارے ایمان کا معیار ہے صحابہ، ان پہ جرح کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھیں، نبیوں میں جرح نہیں ہو سکتی. نبی آدم جنت سے نکلے، دانا کھایا، آپ جرح کریں نا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دانا کھایا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت سے ہمیں نکلوایا. آپ نبی کی غلطی کو بیان نہیں کر سکتے، صحابی کی غلطی کو بیان بھی نہیں کر، کیونکہ اللہ نے نبی
سے انسانیت کو چلایا ہے اور صحابہ سے انسانیت کو پھیلایا ہے۔ آج ہمیں ہر چیز کس نے بتائی ہے؟ صحابہ نے۔ تو اب اہل بیت اور صحابہ، یہاں سامنے بیٹھے ہوئے نبی کے صحابہ ہیں، حضور کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ گے میں بھی چلا جاؤں گا، بعد والے آئیں گے۔ آگے یزید بھی تو آیا نا، بعد والا تھا، ابو جعفر منصور بھی آیا، معتصم باللہ بھی آیا، یہ سارے ظالم بعد کے آئے ہیں نا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ لوگوں آج میں تمہیں یہاں بتاتا ہوں میرے بعد تم کس طرح بچ سکتے ہو گمراہی سے، کس طرح بچ سکتے ہو بے دینی سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا علیکم بسنتی، فرمایا نا دو چیزیں تھام کے رکھنا، دو چیزیں تھام کے رکھنا، جو حدیث وہ ہے، حدیث غدیر ہے، جو حدیث صحیحین میں آئی ہے، جو طبرانی میں بھی آئی ہے، جس کو سند صحیح کے ساتھ بیان کیا گیا، بلکہ متواتر کہا گیا، حدیث ثقلین جسے کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث آقا نے فرمایا لوگوں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، تم مجھے دیکھنے والے ہو، تم میری صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ ہو، اپنی اولادوں کو بتا جاؤ، اولادیں اولادوں کو بتا جائیں، نسلیں نسلوں کو بتا جائیں کہ یہ حدیث یاد کر لو، اگر تم دو چیزیں مضبوطی سے پکڑو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ تفریق کرتے ہیں، صحابہ نے دین کو چھپایا، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والا بھی صحابی ہے، اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھنے والا بھی اہل سنت ہے، اس حدیث کو پڑھنے والا بھی اہل سنت ہے، اس لیے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا ترکتم، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں پکڑ لو، گمراہ نہیں ہوگے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرا خاندان ہے، میرا اہل بیت ہے۔ یہاں کتاب اللہ کے ساتھ عطرت کا لفظ بولا، کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا لفظ بولا، پتہ یہ چلا کتاب اللہ کے بعد ہر مسلمان کو اہل بیت کو سمجھنا چاہیے، اہل بیت کو سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اب کتاب اللہ کو پکڑ لے گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں حدیث ثقلین آپ یہ کہتے ہیں، حدیث ثقلین آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہماری سنیت کو، ہمارے اہل سنت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان سنیت چھوڑ رہا ہے، باطل کے نظریات میں جا رہا ہے میڈیا کی وجہ سے۔ کیوں؟ آپ حدیث ثقلین کیوں نہیں بیان کرتے جس میں اہل بیت کا ذکر ہے؟ اب آپ فوراً گمراہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی اہل بیت کو پکڑ لے، کتاب اللہ کو پکڑ لے تو گمراہ نہیں ہوں گے، تو وہ تو اہل بیت کا نام لیتے ہیں، وہ اہل بیت کا، یہی آپ سوچتے ہیں نا؟ یہی تو آج نوجوان خراب ہو رہے ہیں۔ میرے پاس بڑی تعداد میں آتے ہیں مرد ہوتے ہیں، اسی چیز پہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہم چٹان پر کھڑے ہیں، ہم جن کو ماننے والے ہیں وہ کوئی ہوا کے جھونکے سے اڑنے والی شخصیات نہیں تھی۔ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لینے والے ہیں، ہم پیر میر علی شاہ کا نام لینے والے ہیں، ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام لینے والے ہیں، ہم مولانا قاسم نانوتوی کا نام لینے والے ہیں۔ ہم ہوا کے جھونکے سے اڑنے والے طبقات میں سے نہیں ہیں،
ہم نے اپنے اکابر کو عقیدہ توحید اور سنت پہ دیکھا ہے، ہم اسی پر رہیں گے۔ تم کہتے ہو کہ حدیث ثقلین بیان نہیں کرتے، آج حدیث ثقلین بتائی ہے آپ کو، لیکن آپ سوچئے کہ یہ حدیث مسلم میں ہے، یہ حدیث طبرانی میں ہے، یہ حدیث کتب احادیث کثیرہ میں ہے، سند مضبوط ہے، حدیث متواتر قرآن کے آیت کے برابر درجہ رکھنے والی ہے۔ ہم کتاب اللہ کو بھی پکڑنے والے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی تھامنے والے ہیں، ہم مانتے ہیں کتاب اللہ کے بغیر گمراہی ہے، ہم مانتے ہیں اہل بیت کا انکار گمراہی ہے، لیکن سوچئے تو صحیح، جو آپ کو گمراہ کر رہا ہے، جو آپ کو سنیت سے ہٹا رہا ہے، وہ کتنا بڑا دجال ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ اہل بیت کی طرف آ جاؤ، چھوڑ دو سنیت۔ آپ دیکھیے تو صحیح، آقا نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی۔ آج دنیا میں ایک طبقہ ملے گا جو کتاب اللہ کا نام لے گا لیکن اہل بیت کو جھٹلائے گا، ایک طبقہ ملے گا جو اہل بیت کا نام لے گا لیکن قرآن سے دور ہوگا۔ ہے نا ایسا؟ جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں وہ قرآن سے دور ہے یا نہیں؟ بولے نا، ہے نا؟ 30 پاروں کا مانتا ہے، 30 پارے اس کے سینے میں اتر سکتے ہیں؟ کوئی حافظ ان میں ہے؟ کوئی تراویح ہوتی ہے؟ کوئی امام ہے جو قرات کرتا ہو؟ کیوں؟ آقا نے تو 2 چیزیں کہا، تم نے بھی ایک تھامی، اور ہمارا نوجوان گمراہ ہو رہا ہے۔ اور جی دیکھو وہ ایسے ہیں، نہیں، حدیث آپ بھی پوری نہیں مان رہے، ان کو کہہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم حدیث پوری مانتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، اطرت رسول بھی ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ ہم قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، اہل بیت کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت پر عمل کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو یاد کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن جو کہتا ہے ہم مانتے ہیں، آپ بھی مانو نا، خالی اہل بیت کا نام نہ لو۔ آپ کو کتاب اللہ و عطرتی، اب کتاب اللہ کہتی ہے کہ جو صحابہ کو نہ مانے وہ منافق ہے، مانو نا۔ کتاب اللہ کہتی ہے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ، کتاب اللہ کہتی ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا، کتاب اللہ کہتی ہے وضو کا آغاز کہاں سے کرنا، کتاب اللہ کہتی ہے کہ صحابہ کی یہ شان ہے، ابو بکر کی یہ شان ہے۔ قرآن کی آیتیں 1800 ابو بکر و عمر عثمان و علی کی شان میں ہے۔ آپ کتاب اللہ کو اگر پکڑیں گے مضبوط، ہم آپ کے نوکر بن جائیں گے، لیکن آپ خالی ایک اہل بیت اور جو خالی کے کتاب اللہ، وہ گمراہ ہیں دونوں۔ بات سمجھے ہے یا نہیں سمجھے؟ سمجھے ہے نا؟ حدیث ثقلین آج آپ سمجھیں۔ سنیت عام سا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے، لڑکیاں مجھے واٹس ایپ کر کے، چھوٹی چھوٹی کالج یونیورسٹی کی، کہ پیر صاحب آپ بتائیں حدیث ثقلین کیوں نہیں بیان کرتے ہمارے سنی؟ بھائی بیان کرتے ہیں، آپ کا ذہن خراب کر دیا گیا، آپ کو ادھورے طرف لگا دیا گیا کہ صرف اہل بیت۔ یہ کتاب اللہ کدھر گئی؟ چھوٹ گئی یا نہیں چھوٹی؟ آپ ان کے پاس کتاب اللہ دیکھ رہے ہیں، قرآن ہے ان کے پاس، عمل ہے قرآن کا، قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے؟ نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہم شاہ ولی اللہ کا نام لینے والے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کا نام لینے والے ہیں، ہم امام شافعی کا نام لینے والے ہیں، ہم ان ولیوں کو مانتے ہیں جنہوں نے حدیث ثقلین کو پکڑا۔ اور آج میں منبر پہ اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں کہ میں قرآن کو بھی پکڑتا ہوں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں یہ بات اصل ہے یا نہیں؟ خالی اہل بیت، اور وہ بھی 5 کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں اہل بیت ان کے نزدیک، اور کتاب اللہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ بات آپ کو بھی پتا ہے یا نہیں؟ آج آپ کو حدیث ثقلین سمجھ آئی ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں اشکال تھا نا، یہ ڈالا گیا تھا نا،
حدیث ثقلین بھائی روایت کرنے والا میرا صحابی نبی کا، کتاب میرے امام مسلم کی، بیان میں اپنے منبر سے کر رہا ہوں، سننے والے سنیت ہے۔ اب بتاؤ ہم پوری حدیث کو پکڑ رہے ہیں یا آدھی کو؟ جو آدھی پکڑے گا وہ بھی ناکام، جو آدھی بیان کرے گا وہ بھی پوری۔ پھر قرآن میں شان اہل بیت ہے، اور شان اہل بیت قرآن پر عمل ہے۔ اہل بیت ہو قرآن کو نہ پڑھے، ہو سکتا ہے اہل بیت ہو نبی کے قرآن کا عمل کرنے والا نہ ہو سکتا ہے، دونوں کا جوڑ ہے۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں چونکہ اہل بیت قرآن سے جوڑتے ہیں، اور قرآن نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ۔ اب یہ آیت آخر میں اتری، کب اتری ہے؟ یہ آیت نمبر 33، سورہ نمبر بھی 33، سورہ احزاب۔ اللہ پیچھے بیان کرتا آ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے کیا کہا؟ پیچھے جائے نا آپ، یا نساء النبی، اس سے پیچھے من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اس سے آگے آئے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا نساء النبی، یا نساء النبی، تو یا نساء النبی کا کیا ترجمہ ہے؟ آپ خود بتا دیں۔ آپ تفسیر پڑھانے والے کو شیخ التفسیر کہتے ہیں نا، اہل تفسیر۔ آپ حدیث پڑھانے والے کو اہل حدیث، آپ فقہ والے کو اہل فقہ۔ یہ نام نہیں ہے، لوگوں نے نام رکھ لیا اپنے، نام یہ ہے ہم وہ، لیکن جو سبزی بیچے گا وہ سبزی والا، جو دودھ بیچے گا دودھ والا، اب جو حدیث پڑھائے گا وہ حدیث والا۔ عربی میں جب آپ والا کہتے ہیں نا، وہ عربی کا لفظ بنتا ہے اہل۔ آپ کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے یہ سبزی کا کام کرتا ہے، یہ فروٹ کا کام کرتا ہے، یہ جو ہے فلاں کام کرتا ہے، تو اس اہل آ جائے گا والا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث والا ہے، کہتے ہیں اہل حدیث، ٹھیک ہے، یہ تفسیر والا ہے، اہل تفسیر۔ اچھا آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر والا ہے، بیوی کہتی ہے، خاوند کہتا ہے یہ میری گھر والی ہے، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیت، گھر، اہل والا۔ سمجھے بات کو؟ اہل بیت، گھر والا یا گھر والی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے 22 جگہوں پہ اہل بیت بولا، ہر جگہ گھر والی کہا، بیوی۔ یہاں سورہ احزاب میں اللہ نے پیچھے 12 مرتبہ نبی کی بیویوں کو خطاب کیا، یا نساء النبی۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں۔ اسی سورہ میں شروع میں کہا، آگے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری نیکی بھی ڈبل، تمہارا گناہ بھی ڈبل۔ آپ اہل بیت ہیں نا، آپ کہتے ہیں میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، سوچ لینا تم پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی پھر، کیونکہ زکوٰۃ آل رسول پہ نہیں لگتی، اسے کچرا نہیں دینا، انہیں ہدیہ دینا ہے۔ اور آپ زکوٰۃ کھا رہے ہیں اور آل رسول بنے ہوئے، آج کل سید آل رسول جو بنے ہوئے ہیں زکوٰۃ سارے کھا رہے ہیں، فطرانہ لے رہے ہیں۔ اچھا پھر آپ اہل بیت ہیں تو آپ کی غلطی ڈبل ہوگی۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب، تمہیں ڈبل عذاب ملے گا اگر تم غلطی کرو، اہل بیت ہو۔ اب آپ نے یہاں گناہ کیا اور کعبے میں، مکے میں گناہ کیا، فرق ہے نا، یہاں نیکی اور وہاں نیکی میں فرق ہے، تو گناہ میں بھی فرق ہے۔ نیکی 1 لاکھ تو گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو آپ جتنا بڑا خاندان ہے تو آپ کو اتنا محتاط ہونا پڑے گا۔ اس لیے آل رسول بڑے محتاط طبقہ تھا، ہم انہیں اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔
حضور نے اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا بڑا مقام ہے۔ پھر آگے کہا وقرن فی بیوتکن، اپنے آپ کو گھروں میں بند کرو، یہ بازاروں میں نہ پھرو فیشن کر کے۔ نبی کی بیویاں تو مائیں ہیں، ماؤں کو پردے کا حکم ہے، تو یہ آج کی عورتوں کو کیا پردے کا حکم نہیں ہے؟ اچھا اب یہ ساری بات کر کے نا اللہ نے کہا پیچھے پردے کا ذکر کیا، گھر میں رہنے کا ذکر کیا، نبی کی بیویوں کو خطاب بار بار کیا، آگے کیا کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی بیویوں اللہ چاہتا یہ ہے کہ نجاست تمہارے قریب بھی نہ آئے، نجاست تمہارے پاس بھی نہ آئے۔ اہل البیت کہہ کے بتایا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں اصل۔ پھر حضور علیہ السلام پہ جب یہ آیت اتری تو آپ اس وقت آپ کی عمر زندگی کے آخری عمر تھی اور تقریباً 59 سال 59 ایئر آپ کی ایج تھی، یہ آیت اتری جب، اور آپ کی ایک بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ زندہ تھی، باقی 3 بیٹیاں فوت ہو گئی۔ تو لازمی بات ہے آپ کو اپنی بیٹی سے پیار تھا بہت زیادہ، بہت محبت تھی۔ تو یہ جو اب بات سمجھیے گا سنیوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ نے کیا کہا نبی کے اہل بیت بیویاں ہیں سورہ احزاب میں۔ حضور پہ آئے تو اتری تو حضور اپنی کملی لے کر آئے، ام سلمہ رضی اللہ کا گھر تھا، اور آپ نے کہا فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو یوں چادر میں رکھا، حسنین کو گود میں بٹھایا، علی المرتضیٰ کو اس طرف رکھا چادر کے اندر، یوں اپنی کملی میں ڈھانپنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی تو میرے اہل بیت ہے نا، آپ ان کو بھی تو داخل کر لینا اہل بیت میں۔ اللہ نے حضور کی دعا پر ان کو اہل بیت میں داخل کیا، فاطمہ کو نہیں، فاطمہ تو ہے ہی گھر میں بیٹی ہیں، علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین، حالانکہ نواسے بھی اہل بیت ہیں، اب داماد بھی اہل بیت بن گیا۔ تو یہ آپ جو بیان کرتے ہیں نا اور سنیوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ چادر میں تو حضرت مولا علی کو، حضرت فاطمہ کو، حسنین کو رکھا گیا، اہل بیت خالی یہ 5 تن ہے، نہیں، قرآن آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ قرآن نے جگہ جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت کہا تھا، لیکن بیٹی کا ذکر نہیں تھا، نواسوں کا ذکر قرآن میں نہیں تھا۔ ہمارے آقا نے اپنی کملی میں لا کر اپنے نواسوں کو، بیٹی کو اور داماد کو اہل بیت میں داخل کیا۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کی زبان کو بھی مانتے ہیں، ہم ازواج کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، اور حضور کی بنات اور نواسوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی۔ یہ ہے۔ پھر قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے سورہ ہود کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، آپ کی زوجہ اولاد نہیں تھی سارہ علیہ السلام کی، 2 فرشتے آتے ہیں، وہ آ کر کس طرح بشارت دیتے ہیں اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق، تو اس وقت سارہ علیہ السلام کہتی ہے میرا بیٹا اتعجبین من امر اللہ۔ اس وقت انہوں نے کہا نا یا ویلتا اعلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، میرا بیٹا ہوگا، یہ بوڑھا ہو چکا، میں بوڑھی ہو چکی، ہمارے بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کی گھر والی اہل بیت، تو تعجب کر رہی ہے اللہ کے فیصلے پر؟ بیٹا تو پیدا ہی نہیں ہوا، بیٹی ابھی ہے ہی نہیں، تو یہاں اہل بیت کس کو کہا گیا؟ سارے بولے کس کو کہا گیا؟ زوجہ کو کہا گیا۔ بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹی ابھی ہے ہی نہیں، نواسے پوتیاں ابھی ہے ہی نہیں۔ اہل بیت قرآن نے جب بھی بولا بیویوں کو بولا، ہمارے آقا نے اعزازی طور پر اللہ سے منوایا۔ آج نبی کی زبان کی اتنی محبت ہے
کہ آج پوری دنیا اہل بیت آل علی ہی کو کہتی ہے، آل فاطمہ ہی کو کہتی ہے۔ ہمیں محبت ہے آل علی سے، آل فاطمہ سے، اہل بیت۔ حضور نے وہاں خطبہ دیا، 3 بار کہا مسلم کے دن، اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ اذکرکم اللہ۔ جب وہ حدیث ثقلین بیان کی نا تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ سے ڈرو، یاد رکھو میرے اہل بیت کی شان کو، میرے اہل بیت کی مقام کو۔ اور مسئلہ بتائی دوں آپ کو، تھک گئے؟ ہم اہل بیت کی شان سے ہم نہیں تھکتے، اور شان اتنی ہے کہ قرآن سے باہر ہم نکلتے نہیں۔ ابھی حدیث ایک اور بتا دیتا ہوں، بس ختم بات۔ حدیث طبرانی ہے، معجم کبیر کے اندر آئی، اور مسند احمد کے اندر بھی آئی، اور جم الفوائد کے اندر بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ مثال دی، جو مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رقبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک۔ میرے اہل بیت کی مثال یہ سفینہ نوح جیسی ہے، کشتی نوح جیسی ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو انسان کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا ہلاکا، تباہ ہو گیا، چاہے وہ نبی کا بیٹا کنعان ہی کیوں نہ ہو، چاہے نوح نبی کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہی کیوں نہ ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفینہ نوح پر سوار نہیں ہوئے ہلاک ہوں گے، اور جو سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ آقا نے فرمایا لوگوں میرے اہل بیت اس طرح ہیں جس طرح سفینہ نوح ہے، اور یہ بات میں نے وہاں باقیات حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، میں وہاں گیا، کشتی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے سلالہ میں نے وہاں پر کشتی کے ٹکڑوں پر کھڑے ہو کر یہ حدیث بیان کی تھی، میں نے وہاں سے بتایا تھا، میں نے کہا تھا اے مسلمانوں جو اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پائے گا، اور جو اہل بیت کو چھوڑے گا وہ ہلاک ہوگا۔ یہ مثال حدیث کے اندر ہمارے آقا نے دی، اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے تاروں کی مانند ہے، جو جس تارے کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پائے گا۔ صحابہ کو تارا کہا، اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی، کیوں؟ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، ایک مطابقت ہے جو آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے کشتی ہو تارے نہ ہو رستہ نہیں ملے گا، اور اگر تارے ہوں کشتی نہ ہو منزل طے نہیں ہوگی۔ یہ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ آج سے 100 سال 50 سال 1000 سال 1500 سال پیچھے چلے جائیں، آج سے پیچھے پورا زمانہ آپ دیکھ لیں، ہر کشتی والا تاروں کا بھی جاننے والا ہوتا تھا، پھر کشتی کو اپنے چلاتا تھا، اسے پتہ ہوتا تھا منزل پانی ہے تو اس تارے کے درمیان سے گزرنا ہے، یہ تارا دائیں ہوگا تو میری یہ منزل ہے، یہ تارا بائیں ہوگا میں نے وہاں سے مڑنا ہے۔ تاروں کے نام تھے، تاروں سے ہدایت پاتے تھے، تاروں سے رستہ پاتے تھے۔ ہمارے آقا نے اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، چونکہ ہوائی جہاز نہیں تھے اس زمانے میں، اس طرح ٹرین سسٹم نہیں تھا، اس طرح میپ سسٹم نہیں تھا، اس طرح لوکیشن نہیں ملتی تھی، وہ زمانہ اونٹوں کا تھا، کشتیوں کا تھا۔ ہمارے آقا نے اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا مثلو، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس کشتی پہ آ گیا نجات پائے گا۔ اب کشتی کو مان لیا، کشتی کے ساتھ جڑ گیا، لیکن ہدایت پانے کے لیے تاروں کو بھی ماننا پڑے گا، تاروں کے بھی رخ کو دیکھنا پڑے گا۔ ابو بکر بھی تارا آسمان کا، عمر بھی تارا آسمان کا، عثمان بھی تارا آسمان کا،
اور نبی کے سارے صحابہ، آسمان کے تارے اور زمین پر نجات کے لیے کشتی ہے۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت حسنین کریمین اور حضور کے اہل بیت، یہ سارے کے سارے اگر مان لیے، تاروں کو نہیں مانا گمراہ ہو جائے گا اور بھٹک جائے گا، اور اگر تاروں کو مانا کشتی میں سوار نہیں ہوا، کشتی کو نہیں مانا گمراہ ہو جائے گا۔ ہم سنیت کا عقیدہ ہے، ایک آنکھ صحابہ ہے، ایک اہل بیت ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا، ہر اہل بیت صحابی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ جس طرح ہر رسول نبی ہوتا ہے، اس طرح ہر اہل بیت صحابی ہوتا ہے۔ ہم اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں اہل بیت آ جاتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ ہر وقت نبی کہتے ہیں نا، آپ نبیوں کا ذکر کرتے ہیں نا، رسول کا لفظ تو آپ بہت کم بولتے ہیں۔ آپ سے کوئی کہے کہ آپ بے شک نہیں پڑھے، آپ سکول کبھی نہیں گئے، آپ مدرسہ نہیں گئے، لیکن عام مرد عورت کھڑے ہو کر کہیں گے ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ پتہ کیا چلا، جب آپ نبی کہیں گے تو رسول اس میں آ جائیں گے نا۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں، تو اہل بیت اس کے اندر، بات سمجھے؟ اور جو کہتا ہے کہ ہم صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ اس میں نہیں آئے۔ اہل بیت تو ہیں ہی گھر والے، ان کے ڈبل اعزاز ہے، 2 ایوارڈ ہیں ان کے، ایک نبی کا گھرانہ، دوسرا صحابیت۔ اب صحابہ صرف صحابہ ہیں، اہل بیت نہیں ہیں۔ شان اہل بیت کی زیادہ ہے، لیکن لفظ جیسے نبی آپ کہتے ہیں، رسول آ جاتے ہیں، لیکن مقام رسولوں کا زیادہ ہے۔ شریعت ان کو ملی، کتاب ملی، مقام زیادہ۔ اس طرح جب آپ صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت آ جاتے ہیں، لیکن صحابہ میں سب سے اونچا مقام اہل بیت کا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ آپ یہ باتیں یاد کر لیں، آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ہمارا سنی گمراہ ہوتا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان لڑکیاں لڑکے گمراہ ہو رہے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں مذہب کا، اپنے مسلک کا۔ میرا کام صرف سنیت کو جگانا ہے، سنیوں کو سنیت کا، قرآن کا عقیدہ بتانا ہے، کسی پر اختلاف نہیں کرنا، کسی پر تنقید نہیں کرنا۔ میں آپ کو جگانے کے لیے بیٹھا ہوں، مجھے دوسروں کی ضرورت ہی نہیں کسی کو تنقید کرنے کی۔ انشاءاللہ آپ یہ باتیں آگے پھیلائیں گے نا، اور انشاءاللہ آپ کی نسل کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور موت تک انشاءاللہ آپ سنی ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سنیت پر ہے، اور سنیت نام ہے سب کو ماننے کا، کچھ کو نہیں، سب کو۔ یہ سنی اسی کو بولتے ہیں جو سارے نبیوں کو مانے، ساری آسمانی کتابوں کو مانے، سارے بولے ساتھ، سارے نبی بولیں، سارے نبیوں کو مانے، ساری کتابوں کو مانے، سارے رسولوں کو مانے، سارے صحابہ کو مانے، سارے اہل بیت کو مانے، سارے ائمہ کو مانے۔ اب بتائیں اس سے بڑا جوڑ ہے کوئی؟ یہ اتحاد ہے نا، اس میں اتفاق ہے کوئی؟ اختلاف ہے کوئی؟ میں کہتا ہوں نا ساروں کو مانو، آپ کہتے ہیں نہیں کچھ کو مانو، تو زیادہ بہتر کون ہوا؟ میں ہوا۔ تو میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، سب کو اہل بیت ہمارے سر کا تاج، حضرت موسیٰ کاظم بھی ہمارے سر کا تاج، حضرت حسن عسکری تک سارے ہمارے سر کا تاج۔ اب بتاؤ، آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں حضرت زین العابدین کی شان بیان کرتا ہوں، میں امام جعفر صادق کی شان بیان کرتا ہوں، تم بھی مولا علی کے ساتھ مولا عمر کی شان بیان کرو۔ اگر اتحاد بہت تمہیں پسند ہے نا، ان کو کہہ رہا ہوں، تم اپنے منبر پہ حضرت عمر کی شان بیان کرو، میں اپنے منبر پہ حضرت حسن کی شان بیان کر چکا ہوں، لیکن تم نہیں کرو گے کیونکہ تم آدھے کو مانتے ہو، اور میں سنیت کو کہتا ہوں کہ ساروں کو مانو۔ آپ بتائیں اس سے اچھی بات ہے کوئی؟ یہ سبق ہے ہمارے بڑوں کا پڑھایا ہوا، آپ کو کسی نے بتایا نہیں، آپ کو اختلاف ہی بتایا گیا نہیں۔
ہم سب کے ماننے والے